سيدنا مولانا الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى الأمين وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى مصابيح العلم والهدى ومصادر التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف والبحر المسجور. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزانی گرامی قدر، آج کی گفتگو میں حج اور مناسک حج کے حوالے سے بعض بنیادی سوال اور ان کے جواب انہیں سنیں اور ذہن نشین فرما لیں. اپنے علم کے لیے، جانکاری کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے. سو بلا تمہید پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص طواف زیارت کرتا ہے اور طواف زیارت کے بعد کے درمیان سعی میں تاخیر کرتا ہے، اس کو لیٹ کرتا ہے. ایک دن بعد یا پھر چند دن بعد وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے. تو کیا صفا و مروہ کے درمیان طواف زیارت کے بعد اس نے جو سعی کو لیٹ کیا اور سعی کی تاخیر کی، تو اس پر کوئی دم یا صدقہ لازم آئے گا؟ کیا طواف زیارت کے بعد سعی سے پہلے
احرام کی کوئی پابندی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، سوال کے پہلے جز کا جواب یہ ہے کہ سعی میں تاخیر ہو جائے اور سعی لیٹ ہو جائے تو اس صورت میں نہ کوئی دم ہے اور نہ کوئی صدقہ ہے۔ سعی کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے۔ پوری زندگی جب بھی موقع ملے آپ کو حج کی سعی کی اجازت ہے، صفا مروہ کے درمیان۔ سوال کے دوسرے جز کا جواب یہ ہے کہ جب آپ رمی جمار یعنی شیطان کو مارنے سے اور پھر اس کے بعد قربانی، پھر حلق یا تقصیر یعنی سر کے بال منڈانے سے فارغ ہوتے ہیں تو تقریباً ساری پابندیاں جو حرام کی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ سلا ہوا لباس بھی پھر پہن سکتے ہیں، سوا ایک پابندی کے، وہ یہ ہے کہ بیوی سے مل نہیں سکتے۔ ملنے کا مطلب کنجوگل ریلیشن شپ کی اجازت نہیں ہے طواف زیارت تک۔ جب آپ نے طواف زیارت کیا اور طواف زیارت سے فارغ ہوئے تو اب بیوی سے صحبت کی اجازت بھی ہے، اس سے تعلق خاص قائم کرنے کی اجازت بھی ہے، بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے، احرام کی پابندیوں سے آپ نکل گئے، باہر آ گئے۔ سو اگر کسی نے طواف زیارت کیا اور طواف زیارت سے فارغ ہوا اور سعی لیٹ کر دی، سعی میں تاخیر ہو گئی، تو طواف زیارت کے بعد اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تمام پابندیوں سے نکل آیا۔ چنانچہ اپنے وقت کے بڑے عظیم فقیہ اور عالم علامہ محمد بن مکرم الحنفی المسلک المتقصد الی المناسک المتوسط، جو ان کی کتاب ہے حج اور زیارت کے مسائل پر، اس میں وہ لکھتے ہیں وَلَوْ سَعَى بَعْدَمَا حَلَّ مِنْ حَجَّتِهِ وَوَاقَعَ النِّسَاءَ أَجْزَأَهُ۔ اگر کسی شخص نے حج یعنی طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اور بیویوں سے جمع اور صحبت کے بعد سعی کی تو یہ سعی اس کے لیے کافی ہے، یہ سعی جائز ہے۔ معنی یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے جس کا ضمناً جواب ہم دے چکے ہیں کہ کیا صفا و مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، خواہ وہ سعی حج کی ہو خواہ وہ عمرہ کی ہو، وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے، کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے؟ تو اس کا ہم نے ضمناً جواب دیا کہ خواہ سعی صفا مروہ کے درمیان عمرے کے لیے ہو
یا حج کے لیے ہو، کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے. زندگی میں جب بھی آپ نے سعی کی، آپ کی سعی ہو جائے گی. اور تاخیر پر، سعی کے لیٹ ہونے پر میں نے بتایا کہ نہ کوئی دم ہوگا نہ کوئی صدقہ ہوگا. فقہ حنفی کی مشہور کتاب المسالک فی المناسک میں علامہ کرمانی لکھتے ہیں کہ لأن السعی غیر موقت، سعی لیٹ ہو گئی تو نہ دم ہے نہ صدقہ ہے. ریزن یہ ہے کہ سعی کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، خاص وقت نہیں. فشرطہ ان یوجد بعد الطواف وقد وجد، سعی کی شرط یہ ہے کہ وہ طواف کے بعد ہو. طواف کے بعد ہونا یہ سعی کی کنڈیشن ہے، شرط ہے. وقد وجدہ، اور تحقیق سعی پائی گئی طواف کے بعد، کیونکہ اس نے جو طواف زیارت کیا اور سعی اب تک نہیں کی، سعی میں تاخیر ہو گئی، لیکن طواف پہلے ہو گیا تھا، بعد میں سعی کی، چاہے تاخیر سے سعی، لیکن بہرحال اس نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، تو اس صورت میں سعی ہو گئی. اور تاخیر سے، لیٹ ہونے سے نہ کوئی دم ہوگا نہ کوئی صدقہ ہوگا. اگلا سوال یہ ہے کہ عرفات کے دن 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز دونوں ملا کے پڑھنا، کیا یہ واجب ہے، نیسیسری ہے، یا پھر مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے؟ اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، کیا شرائط ہیں؟ اس جواب کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے مسکنسیپشن اور سوء فہم کا شکار ہیں. نمبر 1 یہ کہ میدان عرفات میں ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز اور ظہر کی نماز ساتھ پڑھنا، یہ فقہ حنفی میں مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، نیسیسری نہیں ہے، اوبلیگیٹری یا واجب یا لازم نہیں ہے. فقہ حنفی کے مطابق ظہر کے ٹائم میں عصر اور ظہر دونوں کو ملا کر پڑھنا عرفات میں یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. شرائط، اس کی کنڈیشنز، اور پھر وہ جو ریکمینڈیشن ہے، استحباب ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے 4 کنڈیشنز ہیں، 4 شرائط ہیں. اگر وہ 4 شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، تو اس صورت میں مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے ساتھ پڑھنا. اور ان 4 میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر ساتھ نہیں پڑھ سکتے. آپ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھیں اور عصر کی عصر کے ٹائم میں پڑھیں. اور وہ 4 شرائط یہ ہیں. نمبر 1، 9 ذی الحج، یعنی دن 9 ذی الحج کا ہو. چنانچہ اسی میدان عرفات میں ظہر اور عصر نہ آپ 9 ذی الحج سے پہلے مل کر پڑھ سکتے ہیں، نہ 9 ذی الحج کے بعد مل کر پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2، مقام عرفات، یعنی عرفات میں ہونا. سو اگر کسی شخص کو اس دن میدان عرفات میں آنا نہ ہوا، کہیں اور ہے، حاجی ہے مثلا،
مزدلفہ میں ہے، کہیں اور ہے، منا میں ہے، اب تک پہنچا نہیں ہے 9 ذی الحج، لیکن چونکہ مقام اور میدان عرفات کا نہیں ہے، لہذا وہ اس دن ظہر اور عصر ملا کے نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 3، جماعت۔ اگر کوئی 9 ذی الحج میں میدان عرفات میں ہے اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے، حاجی احرام میں ہے، کیونکہ احرام میں ہونا یہ بھی کنڈیشن ہے، لیکن جماعت سے نہیں پڑھ رہا، تنہا پڑھ رہا ہے، تو تنہا پڑھنے والا شخص بھی ملا کے نہیں پڑھے گا۔ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھے گا اور عصر کی عصر کے ٹائم میں پڑھے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کی جمع ہو، یا تو امیر المومنین ہو یا پھر اس کا نائب ہو۔ میدان عرفات میں جو امام اعظم ہوتا ہے، جو وہاں کی بڑی مسجد ہے، اگر وہاں اقتدا کریں تو پھر جا کر اجازت ہوگی آپ کو ان 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی۔ تو بنیادی شرطیں 2 آ گئی، ویسے اگر آپ تفصیل میں جائیں تو زیادہ بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ احرام میں ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ امام اعظم جو وہاں کے بڑی مسجد کے مسجد نمرہ، وہاں اگر جماعت میں شریک ہوں تو پھر جا کر اجازت ہوگی اور ظہر کو ظہر کے ٹائم میں پڑھنے کی۔ لیکن اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر عموماً ایسا نہیں ہوتا، لوگ دور و دراز ہوتے ہیں، میدان عرفات بہت بڑا میدان ہے، تو اس لیے ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھیں اور عصر کی نماز عصر کے ٹائم میں پڑھیں، چاہے آپ تنہا پڑھ رہے ہوں چاہے اپنی جماعت کرا رہے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کو عصر کی عصر کے ٹائم میں اور ظہر کی ظہر کے ٹائم میں پڑھنی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، یعنی مزدلفہ میں قیام کرنا، وہاں سٹے کرنا یہ واجب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، یعنی کس وقت وہاں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ طلوع فجر، یعنی جب نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور سحری ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم طلوع فجر کہتے ہیں، اس وقت سے وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بیفور سن رائز، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک یہ ٹائم ہے۔ سو اگر کسی سے یہ ٹائم مس ہو گیا، یعنی یا تو وہ راتوں رات منا چلا گیا طلوع فجر سے پہلے، یا پھر سن رائز کے بعد مزدلفہ آیا، تو اس کا مطلب 2 صورتوں میں مس ہو گیا، تو واجب مس ہو گیا۔ جب واجب مس ہو گیا تو پھر دم بھی ہوگا، اس میں کیا اس میں دم ہوگا۔ لیکن یہاں ایکسیپشن ہے۔ نمبر 1، عورت کو اجازت ہے رات میں جانے کی۔ نمبر 2، مریض کو اجازت ہے رات میں نہ جانے کی۔ نمبر 3، کمزور ضعیف آدمی، اس کو رات اجازت ہے جانے کی۔ اور نمبر 4، کوئی معذور ہو، کوئی عذر ہو، کوئی ایسا ریزن ہو کہ اس کی وجہ سے کراؤڈ میں اور ہجوم میں چلنا مشکل ہو، تو اس کو اجازت ہے۔ ان پر دم نہیں ہے، ان پر دم نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب صبح کے وقت
لوگ بہت زیادہ ہوں، خواتین معذور، کمزور، بیمار آدمی کے لیے اس ہجوم میں، اس کراؤڈ میں چلنا مشکل ہو، تو اس صورت میں ان کو ایکسیپشن ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ عورت نہ ہو، کمزور نہ ہو، معذور نہ ہو، بیمار نہ ہو، عام تندرست آدمی ہو، تو اس کے لیے یہ ٹائم ہے طلوع فجر سے بیفور سن رائز، قبل طلوع شمس، یہ ٹائم ہے. اس میں وہاں سٹے کرنا یہ واجب ہے. اگر اس وقت آپ وہاں نہ ہوئے، حاجی وہاں نہ ہوئے، تو یہ وقوف مس ہو جائے گا، اور اس صورت میں پھر دم واجب ہوگا. لیکن جن جن لوگوں کا ایکسیپشن ہے، جن جن کا استثناء ہے، وہ میں نے بتا دیا، اور ایکسیپشن کا ریزن بھی بتایا کہ ریزن یہ ہے کہ صبح ان کے لیے چونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے، اس ہجوم میں چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے رات منا جانے کی ان کو اجازت ہے. رات منا جانے کا مطلب یہ ہوا کہ صبح ان سے وقوف مزدلفہ مس ہو جائے گا، لیکن اس کی اجازت دی ہے شریعت نے، صرف ان 4 لوگوں کو دی ہے. اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر دم نہیں ہوگا، ان پر دم نہیں ہوگا. مزدلفہ سے نکلنا ہے جب خوب اجالا ہو جائے، روشنی پھیل جائے، لیکن ابھی سورج نکلا نہ ہو، تو بیفور سن رائز، قبل طلوع شمس مزدلفہ سے نکلنا یہ سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن اگر سورج نکل آیا تو پھر بھی وہاں سے بہرحال جانا ہی ہے. پھر جانا یہ مکروہ ہوگا کیونکہ خلاف سنت ہو گیا. تو سنت یہ ہے کہ طلوع فجر سے آپ انتظار کریں جب روشنی خوب پھیل جائے اور اجالا ہو جائے، لیکن ابھی سورج نکلا نہ ہو، تو سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں. یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے. چنانچہ علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری لکھتے ہیں ہدایت السالک میں، والحاصل ان الافادۃ علی وجہ السنۃ ان یکون بعد الاسفار من المشعر الحرام. فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے منا جانا سنت طریقے پر یہ ہے کہ جب خوب اجالا ہو، مشعر حرام سے روانہ ہو منا کی طرف، جب خوب اجالا ہو جائے، سورج ابھی نکلا نہ ہو، تو اس وقت منا کی طرف مزدلفہ سے روانہ ہونا سنت ہے. پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ سنت ہونے کی دلیل کیا ہے. سو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ یہ ہے کہ ان المشرکین کانوا لا یفیدون حتی تطلع الشمس، کہ مشرکین جب حج کرتے تھے تو وہ مزدلفہ سے منا روانہ ہوتے جب سورج نکل آتا، سورج کے نکلنے سے پہلے وہ منا نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے روانہ نہیں ہوتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا. تو حضور علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی مخالفت ہو. فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خالفہم، حضور نے ان کی مخالفت کی اس طرح کہ ثم افاد قبل طلوع الشمس، اس طرح مخالفت کی کہ حضور علیہ السلام مزدلفہ سے منا روانہ ہوئے سورج کے نکلنے سے پہلے. چونکہ مشرکین کی عادت تھی وہ سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوتے، حضور علیہ السلام نے چاہا کہ ہماری عادت، ہمارا طریقہ ان کے مخالف ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مزدلفہ سے پہلے روانہ ہوا جائے منا کی طرف.
یعنی سورج نکلنے سے پہلے الفاظ سے منا آیا جائے. اور یہ نصیحت یاد رکھیں کہ جو جو مسئلے معلوم ہیں اس کو ذہن نشین کریں، جو نہیں معلوم وہ علماء سے پوچھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا حج شرعی اور فقہی تقاضوں کے مطابق ہوں. یہ نہیں دیکھیں کہ اس میں سہولت زیادہ ہے، اس میں فیسلٹی زیادہ ہے، اس میں ٹائم کی بچت ہے، اس میں یہ ہے، اس میں آرام زیادہ ہے، سکون زیادہ ہے. بھول جائیں آرام کو، بھول جائیں سکون کو، بھول جائیں ساری فیسلٹیز کو، بھول جائیں ساری سہولیات کو. بس شریعت اور سنت سامنے رکھیں. اس لیے کہ آپ ہزاروں میں خرچہ کرتے ہیں اور ہزاروں خرچ کے اس عظیم سفر کے لیے اور اس عظیم فریضے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں تمام چیزوں کو بھول کے صرف شریعت و سنت کو سامنے رکھیں. اور آپ اپنی لاجک ہے اس کو بھی بھول جائیں. کیا آپ کی جو اپنی لاجک ہے اس کو بھول جائیں. اس لیے کہ شریعت اور سنت کے سامنے آپ کیا کہ بڑوں بڑوں کی لاجک نہیں چلتی. اگر لاجک سے کام چلانا ہوتا تو پھر شریعت کیوں آتی؟ عقل تو سب کے پاس ہے. انبیاء کیوں آتے؟ رسول کیوں آتے؟ کتابیں کیوں آتی؟ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسائل جانیں، پڑھیں، سیکھیں، علماء سے پوچھیں اور شریعت اور سنت کے تقاضوں کے مطابق حج ادا کریں. جب بھی اللہ سے دعا کریں تو ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق حج کی توفیق دے دے. اسلام نے حج ادا کیے، جیسے حج کے مناسک ادا کیے، اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.